ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له. وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعليكم السلام المبعوث إلى الأسود لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم خير الفرقين ثم خير القبائل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. خرد کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی. زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر.
درود پاک پڑھ لیجیے سب رات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام سامعین محترم، آج یہاں ہم جامع مسجد ابراہیمی جلال آباد میں جمعہ کی نشست میں جمع ہیں، اور آج کا یہ جمعہ ماہ ربیع الاول سن 1442 ہجری کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اسی طرح ماہ اکتوبر سن 2020 کا غالباً آج چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک شاید ہو۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کہتے ہیں پہلی بہار کو۔ محبوب جب دنیا میں آئے تو بہاریں ہی بہاریں آئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل خزاں تھی، ظلم تھا، اندھیرا تھا، جہالت کا عروج تھا، لیکن جب محبوب دنیا میں آئے تو معاملات بدل گئے، اندھیرا روشنی سے بدل گیا، جہالت علم سے بدل گئی، اور ظلم جو تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آیا، اور خزاں جو تھی وہ بہار کی شکل میں تبدیل ہوتی نظر آئی۔ سابقہ جمعہ میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے قریب کے جو حالات واقعات تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور سعادت ہمارے لیے ہے کہ ہمیں اللہ نے اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اگر اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، اس سے پوچھنے والا کون تھا۔ یہ اس کا فضل ہے ہم پر، اس کی رحمت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اور یہ اس سے بھی بڑا احسان عظیم ہے اس کا کہ انسان بنانے کے بعد، اشرف المخلوقات بنانے کے بعد، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ جس نبی کے امتی بننے کے لیے انبیاء ترستے رہے، جناب موسیٰ کلیم دعا کرتے چلے گئے، اللہ مجھے آخری نبی کی امت میں شامل فرما دینا، اور ہم نے اللہ کے ہاں کوئی چٹھی نہیں بھیجی، کوئی درخواست نہیں بھیجی، بن مانگے اللہ نے ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں میرے دوستو کم ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محبوب علیہ السلام تک اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی آئے ہیں، وہ تمام کے تمام اپنے اپنی جگہ پہ وہ برحق تھے، سچے تھے، معصوم عن الخطا تھے، لیکن محبوب کا مقام تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی، عالم ارواح کے اندر اللہ نے ایک جلسہ کیا جس میں تمام انسانیت کی روحوں کو جمع کیا۔ اس جلسے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی ربوبیت کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اے انسانیت بتاؤ تمہارا
کیا الست بربکم، اپنی ربوبیت کے بارے میں سوال کرنا تھا، اس کا بھی سب سے پہلے جس ہستی نے جواب دیا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام انبیاء خاموش تھے، تمام انسانیت خاموش تھی، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں اللہ تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، تو ہی ہمارا مختار کل ہے، تو پیچھے تمام انبیاء نے محبوب کی تقلید کرتے ہوئے تمام انبیاء نے کہا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اس میں صرف انبیاء نے نہیں، میں نے بھی اور آپ نے بھی، تمام انسانیت نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ ایک تو یہ جلسہ تھا، دوسرا وہ جلسہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے آپ کی اور میری روح کو نہیں جمع کیا بلکہ انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ قرآن نے اس واقعے کو بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ صرف انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا میرے انبیاء، میرے برگزیدہ پیغمبروں، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو، یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن تمہارے بعد ایک رسول آئے گا آنے والا جو میرا بھی محبوب ہوگا، تمہارا بھی محبوب ہوگا۔ اگر تم اس کی نبوت پر ایمان لاؤ گے، اس کی نبوت کی خوشخبریاں دو گے تو میں تمہیں نبوت سے سرفراز فرماؤں گا، نہیں تو تمہیں نبوت نہیں ملے گی۔ تو تمام انبیاء نے اقرار کیا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور وہ ہمارا محبوب ہے، تو معبود ہے وہ معبوب ہے، ہم اس کی محبوبیت اور اس کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں۔ چنانچہ تمام انبیاء اپنے وقت میں خوشخبریاں دیتے چلے گئے کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا جو اللہ کا پیارا رسول ہوگا، اللہ کا پیارا برگزیدہ محبوب ہوگا۔ وہ خوشخبریاں دیتے چلے گئے، آخر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے خوشخبریاں عطا فرمائیں کہ میرے بعد ایک اللہ کا پیارا رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب کے پاس تشریف لائے تو میرے محبوب نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے میری عمر کا تو اتنا گمان پتہ نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ آسمانوں کے یعنی اللہ نے مجھے دکھلایا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، نور، ایک ستارہ نورانیت والا ہوتا تھا، میں اس کو جب دیکھتا تھا تو میری آنکھوں کو وہ بھاتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا، وہ نکلتا تھا پھر غروب ہو چلا جاتا تھا، وہ 70,000 میں انتظار کرتا رہا تو پھر 70,000 سال بعد دوبارہ وہ ستارہ میں نے دیکھا، پھر مجھے حسرت پیدا ہوئی کہ پھر دیکھوں تو پھر 70,000 سال بعد میں نے پھر اس کو دیکھا۔ تو کہنے لگا جبرائیل کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اس ستارے کو ہر 70,000 سال بعد کتنی مرتبہ دیکھا، ذرا توجہ کرنا، ہر 70,000 سال بعد دیکھتا تھا تو ٹوٹل میں نے اس کو دیکھا ہے 70,000 سال بعد، یعنی 70,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے کہ وہ ستارہ کیا تھا، کون تھا؟ جبرائیل امین نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے تو معلوم نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جبرائیل وہ میں ہی تھا۔ یہی تو وجہ ہے نا، کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس سے بھی قبل ایک بات رکھوں، جناب آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو تھک ہار کر جناب آدم، ابا آدم رو رو کے تھک ہار کر جب بیٹھ گئے تو پھر اللہ کے ہاں ایک التجا کی، درخواست کی، واسطہ دیا، اللہ تجھے تیرے اس محمد کا واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے صدقے سے مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے پوچھا آدم تجھے کیسے معلوم ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے کیسے معلوم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ
جب میری تخلیق ہوئی تو میں نے دیکھا تھا عرش معلیٰ پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا لا الہ الا اللہ کے بعد جو محمد الرسول اللہ ہے یہ محمد اللہ کا پیارا برگزیدہ محبوب ہے۔ تو اس لیے میرے محبوب آئے تو بعد میں ہیں، لیکن میرے محبوب کا مقام مرتبہ تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے، اور میرے محبوب تمام انبیاء سے گویا سے بعثت میں بعد میں آئے ہیں، لیکن نبوت میں میرے محبوب کو اللہ نے پہلے نواز دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو عالم ارواح میں انبیاء سے عہد لیا تھا۔ کسی شاعر نے بھی اس کو بڑا بہترین اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جناب مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی یہ بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو اس لحاظ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب آئے تو بعد میں ہیں، لیکن میرے محبوب کا مقام تمام انبیاء سے بلند و بالا ہے۔ سابقہ جمعہ میں نے اپنی بات کو یہیں پہ چھوڑا تھا۔ میرے محبوب جب سیدہ آمنہ کے گھر مبعوث ہوئے، میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے جب مجھے بھیجنے کا فیصلہ کیا تو میرے لیے سب سے زیادہ اچھی جو جگہ تھی، تمام زمینیں افضل، لیکن سب سے زیادہ زمین وہ افضل ہے جس پہ آپ اور میں رہتے ہیں۔ پھر اس زمین میں سے بھی اللہ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو اس زمین میں سب سے بلند اور اعلیٰ مقام مرتبہ رکھتی ہے، وہ مکہ کی بیت اللہ کی سرزمین ہے۔ محبوب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جب بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میرے لیے اس وقت دو زبانیں تھیں، دو قومیں تھیں، گویا کہ دو لوگ رہتے تھے، ایک عجمی تھے ایک عربی تھے۔ اللہ نے میرا انتخاب عربیوں میں کیا کہ عربی کا معنی ہے بولنے والا اور عجمی کا معنی ہے گنگا گو۔ محبوب فرماتے ہیں جب مجھے اللہ نے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو میرے گویا کے تمام جتنے بھی انصاب تھے ددحال ننہال، اللہ نے بلند و بالا ان کو چن کے ان کا انتخاب کر کے مجھے محبوب بنا کر بھیج دیا۔ اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ پوری زمین کا نہیں، بیت اللہ اچھی جگہ ہے، مکہ اچھی جگہ ہے، پورے مکہ کا بھی نہیں، مکہ میں بھی ایک وہ جگہ جو عبداللہ کا گھر تھا، پھر پورے عبداللہ کا گھر بھی نہیں، حضرت عبداللہ کے گھر کا ایک کمرہ تھا، پورا کمرہ بھی نہیں، کمرے کا ایک کونا تھا جہاں پر میرے محبوب کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جس دن جس شب محبوب میرے گھر میں آیا تو میرے گھر کا عالم یہ تھا کہ میرے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا کہ میں روشنی کر لیتی۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں جب میرا محبوب میرا بیٹا پیدا ہوا، محبوب پیدا ہوئے تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ میرے محبوب کی نورانیت کی وجہ سے پورا گھر روشن روشن ہو گیا۔ اور پھر یہی بھی نہیں، جس وقت میرے محبوب کی ولادت ہوئی کسریٰ 14 کنگرے کسریٰ کے ٹوٹتے ہوئے بکھرتے ہوئے زلزلے کی شکل میں نظر آئے۔ فارس کا آتش کدہ جو کئی ہزار سال سے چل رہا تھا
وہ بھی بجھتا ہوا نظر آیا۔ اور میرے محبوب کے دادا جان کہتے ہیں، جناب عبد المطلب کہتے ہیں، میں کیا دیکھتا ہوں، میں بیت اللہ میں اپنی عبادت کر رہا تھا، یکدم میں دیکھتا ہوں کہ میں نے بتوں کو دیکھا کہ جیسے بت سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آئے مجھے۔ میرے محبوب کی جب ولادت ہوئی تو بڑے عجیب سماں پیش آئے، اور پھر جب محبوب جس سال میں آئے تو علماء نے لکھا ہے اس پورے سال میں اللہ نے کسی کے ہاں، عرب کے کسی کے ہاں دوران حمل جو تھا وہ لڑکی نہیں لڑکا دیا، کیونکہ اس لیے کہ محبوب بھی آ رہے ہوں اور پھر انسانیت کا قتل ہوتا جائے، چونکہ عرب کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ میرے محبوب کے آنے سے قبل کے بھی حالات ہیں۔ میرے محبوب جب آئے تو اس وقت آزادی کا یہ عالم تھا کہ رب العالمین نے تمام جتنی بھی عورتیں تھیں ان کو نرینہ اولاد سے نوازا۔ اور پھر یہیں تک نہیں، محبوب جب دنیا میں مبعوث ہوئے، علماء لکھتے ہیں کہ کئی عورتوں نے اس دن اس لیے خودکشی کر لی کہ وہ چاہتی تھیں کہ ہم محبوب کی والدہ بنیں گی، آخری نبی آنے والا جو آئے گا اس کی والدہ ہم بنیں گے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ آخری نبی پیدا ہو گیا تو وہ اس میں دنیا سے بھی چلی گئیں۔ بہرحال میں مختصر کروں، اپنی بات کو آگے لیٹ چلوں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میرا گھر روشن روشن ہو گیا، میرے گھر میں بہت عجیب قسم کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سیدہ آمنہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب بھی تشریف لے آئے، اور تھوڑی دیر گزری تھی جناب حلیمہ سعدیہ بھی آ گئیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گروہ کے اندر، قافلے کے اندر جب چلی، میرے ساتھ اور بھی دائیں تھیں، وہ بھی بچہ لینے کے لیے مکہ آ رہی تھیں، میں بھی ان کے ساتھ آ رہی تھی۔ دیکھتی کیا ہوں کہ میری سواری کمزور اور لاغر ہونے کی وجہ سے تمام قافلے والی عورتوں نے مجھے کہہ دیا، معذرت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ہم تجھے ساتھ لے کر جانے سے قاصر ہیں، حلیمہ تو بڑی دیر لگائے گی، ہم جا رہے ہیں۔ وہ گئیں اور جا کر مکہ میں بچے لینے کے لیے تلاش میں تھیں، جس کے گھر سے بچہ ملتا جاتا لے کر چلی جاتی۔ جب پتہ چلا کہ جناب عبداللہ کے گھر میں بھی ایک لڑکا پیدا ہوا، جو بھی آئی پتہ چلتا گیا کہ عبداللہ کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے محمد، وہ تو یتیم ہے، وہ اس یتیمی کے عالم کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلی جاتی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں وہم و گمان میں یہ بات آئی، حلیمہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، روزی کا ذمے کا مالک تو وہ ہے نا جس کے در رحمت پر موٹے حروفوں سے لکھ دیا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میرے وہم و گمان میں یہ بات آئی، میں بیت اللہ میں جا کر غلاف کعبہ پکڑ کر رب العالمین سے مانگتی ہوں، ادھر حلیمہ مانگ کر بیت اللہ سے نکلتی ہے، بتانے والے نے بتایا کہ حلیمہ اس گھر میں، عبداللہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے آنے والا؟ تو میں نے کہا میں دائیا ہوں، بچہ لینے آئی ہوں۔ کہا کہ بچہ، اندر سے جواب ملا کہ بچہ تو یتیم ہے، پہلے بھی بہت ساری یتیم سمجھ کر کے چھوڑ گئی ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ بچہ تو دکھاؤ نا، بچہ تو دکھاؤ۔ جب حلیمہ اندر جاتی ہیں تو دیکھا کہ میرے محبوب جہاں پہ آرام فرما ہیں اور باریک کپڑا میرے محبوب کے چہرے انور پر ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا پایا۔ میرے دل میں آیا کہ حلیمہ
چھوڑ پیسے کو، نہیں ملتا پیسہ تو کیا بات ہے، یہ مسکراتا ہوا بچہ تیرے غموں کا مداوا بن جائے گا۔ فوراً میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ میں سینے سے میں نے لگایا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لپٹنے کے ساتھ میرے غم سارے کے سارے دور ہو گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں ابھی میں وہیں پہ تھی، بات شروع ہوئی نام رکھنے کی وجہ، نام کیا رکھا جائے؟ جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس کا نام رکھا جائے گا محمد۔ یہ 2-3 دن کی باتیں ہیں۔ 7ویں دن علماء نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب نے حقیقہ بھی کیا تھا، اور علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ میرے محبوب مختون تھے، ختنہ بھی نہیں میرے محبوب کا، اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، اور کیسے پیش آتی، محبوب تو انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آ رہے تھے نا۔ تو بہرحال یہ 7ویں دن حقیقہ بھی کیا گیا، نام بھی رکھا گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ محمد پوچھا گیا عبد المطلب نے یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کی کوئی وجوہات بھی ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے چند دن ایک پہلے خواب دیکھا ہے، وہ خواب یہ تھا کہ میری پشت سے نا ایک زنجیر یعنی بنی ہوئی ہے، اور پھر وہ زنجیر جو ہے وہ آگے ایک درخت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور پھر وہ اس درخت ہے وہ پورا کا پورا گھنونا ہے، پتے ہی پتے ہیں۔ میں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھی تو مجھے کسی راہب نے بتایا کہ عبد المطلب تیرے گھر میں، تیری نسل میں اللہ ایسا ایک بیٹا پیدا کرے گا جو پوری انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے گا، پوری انسانیت کا رہبر بن کر آئے گا، اور جو پتے گر جاتے ہیں ان میں سے خشک ہو کر فرمایا کہ وہ کفر و شرک کو ختم کرنے والا تیرا بیٹا ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے نام محمد رکھا کہ میرا بیٹا کسی کی تعریفوں کا محتاج نہ رہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جو ایک آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا، بھئی کس کو نہیں مانتا؟ کہتا ہے میں محمد کو نہیں مانتا۔ نام مان، محمد کی تعریف تو کر رہا ہے نا۔ محمد وہ ہے جس کی پوری دنیا تعریف کرے، عرب و عجم تحت تمام کی تمام مخلوقات، تمام کی تمام انسانیت جس محمد کی تعریف کرے اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں بھی سوئی ہوئی تھی، ابھی میرا بیٹا یہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس سے قبل مجھے جو اس وقت سے گزری ہوئی عورتیں تھیں، پاک مزین عورتیں، سیدہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جناب مریم اور جناب آسیہ کا مجھے خواب میں دیدار ہوتا رہا کئی مرتبہ، اور یہ بات بھی میرے خواب کے اندر آئی، تو میں نے اس کا نام احمد رکھا۔ بعض مفسرین نے یہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آمنہ نے بھی محمد رکھا۔ تو بہرحال میرے محبوب کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ساری دنیا تعریف کرے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ جو اپنے رب کی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے بچہ اٹھایا، بچے کو میں نے گود میں لیا، لے کر جب میں نکلنا چاہی، اب سواری پہ میں نے اپنے بچے کو لیا، میں پیچھے بیٹھی، میرا شوہر آگے بیٹھا، اب میں سواری کو ہم چلانا چاہتے ہیں تو سواری نہیں چلتی، ایک بار بھی چلانا چاہا سواری نہیں چلی، دوسری بار بھی چلانا چاہا سواری نہیں چلی، تیسری مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس بچے کو آگے بٹھائیں، شاید سواری پھر چل پڑے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو اتارا تو میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ سواری اٹھ کر اور چلنے لگی، اور کسی نے خوب کہا کہ جس کو تو حلیمہ پیچھے بٹھانا چاہتی ہے تو امام الانبیاء ہے، اس لیے تو سواری نہیں چلی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور لے کر جب میں نکلی، وہ میری سواری جو کمزور اور لاغر تھی، جو چلنے سے بھی معذرت کرتی تھی، ابھی آ رہے تھے نا جب قافلے کے ساتھ، تو اس وقت قافلے والی چھوڑ کے چلی گئیں، تو کہتی ہیں کہ یہ ایسی تیز رفتار سواری بن گئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان ساری تمام دائیوں کی سواریوں کو کراس کرتی چلی گئی۔ اور آج یہ وہ سواری کیوں نہ تیز دوڑتی، کیونکہ میرے محبوب جو اس سواری پہ سوار ہوئے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں گھر لے کر آئی، گھر آئی تو میرے گھر کے حالات بدلتے نظر آئے،
کیا دیکھتی ہوں؟ میرے گھر کے اندر غربت تھی، میرے گھر کے اندر ہر طرف سے بیماریاں تھیں۔ محبوب جب میرے گھر میں آئے تو میں دیکھتی ہوں بیمار بکریاں بھی تندرست ہوتی نظر آئیں، اور یوں کہ دیکھتی ہیں کہ جن بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں تھا، تھن بھی خشک ہو چکے تھے، محبوب کے آنے کی وجہ سے ان تھنوں میں رب العالمین نے دودھ کی نہریں بہا دیں۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کا دودھ لو، شوہر میرے نے برتن اٹھائے، ایک برتن لیا، دوسرا لیا، تیسرا لیا، گھر کے سارے برتن بھرتے چلے گئے، لیکن دودھ ختم ہونے کو نہیں آ رہا۔ اور آج کیسے ختم ہوتا؟ امام الانبیاء جو حضرت حلیمہ کے گھر میں آ گئے، حلیمہ میں تیرے مقدر پہ کیوں نہ قربان جاؤں؟ ساری دنیا، ہر بندہ کہتا ہے میری ماں بلند و بالا رتبہ رکھتی ہے، حلیمہ میں تیرے اوپر کیوں نہ قربان جاؤں کہ تو امام الانبیاء کی والدہ بن گئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے دوستو 4 سال تک میرے محبوب کو اپنے پاس رکھا، دودھ بھی پلاتی رہی، پرورش کرتی رہی، چونکہ عرب کا رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی شہر میں نشو و نما تربیت نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا، چونکہ دیہات میں ہر چیز خالص ملتی تھی۔ تو اس لحاظ سے میرے محبوب کو حضرت حلیمہ لے کر آ گئی گھر۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں محبوب علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی، دائیں طرف میں نے محبوب کے لیے متعین کر دی تھی، بائیں طرف دوسرا ایک اور رضائی بھائی تھا جو میں اس کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ بھول چوک کے بھی اور ویسے بھی چیک کرنے کے لیے بھی میں نے بائیں طرف سے محبوب کو دودھ پلانا چاہا تو محبوب دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اور یہی بات جب سیدہ شیمہ میرے محبوب کی رضائی بہن، اس نے بھی یہ نوٹ کر رکھی تھی، میرے محبوب نے جب نبوت کا اعلان کیا اس کے بعد حضرت شیمہ نے یہ بات کی محبوب کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ آقا اس وقت آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے بائیں جانب سے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو میرے محبوب نے فرمایا شیمہ میں تو دنیا کا حق دلوانے کے لیے آیا ہوں، وہ بائیں جانب تو میرے بھائی کے لیے تھی نا، اگر میں ہی بھائی کا حصہ پی جاتا، بھائی کی طرف سے میں پی جاتا تو دنیا کیا سمجھتی؟ اور میں تو بلکہ دنیا کو حق دلوانے کے لیے آیا تھا، دنیا کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ اور اسی طرح ایک دن ایسا ہوا کہ سیدہ حلیمہ دیر سے اٹھی ہیں، شوہر بھی بیمار ہے، حلیمہ بھی دیر سے جاگی ہیں، دیکھتی ہیں کہ آج بکریاں اپنے کونے میں باندھی ہوئی ہیں، بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری جناب شیمہ کی تھی، وہ جایا کرتی تھیں اور چرا کر کے لے آتی تھیں۔ آج پوچھا حلیمہ نے شیمہ گئی کیوں نہیں، بکریاں کیوں نہیں چرانے گئی؟ تو شیمہ نے کہا کہ اماں جان مجھے کچھ مدد کی چاہیے۔ حلیمہ نے کہا کہ بیٹا کیسی مدد چاہیے؟ باپ تیرا بیمار ہے، میں بھی معذور ہوں، نہیں جا سکتی، کیسے تجھے تیری مدد کی جائے؟ تو حلیمہ کی بیٹی شیمہ نے کہا کہ اماں جان آپ اس میرے محمد بھائی کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔